یہ وقوف قلبی کی نعمت کیسے ملتی ہے؟ اگر انسان سنتوں کی پیروی کرے، سنتوں کی اتباع کرے، تو اللہ سنتوں کی پیروی کی وجہ سے وقوف قلبی کی نعمت دولت بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہر کام سنت کے مطابق کرتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ اپنا استحضار آپ کو عطا فرما دیں گے۔ مشائخ اعظام اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھیں، اور ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اندر جب بھی کسی مرید کی روحانی اعتبار سے ترقی ہوتی ہے تو اتباع سنت کی برکت سے ترقی ہو جاتی ہے۔ وہ اتباع سنت کا اہتمام کرے، کثرت ذکر کرے اور صحبت شیخ کو اختیار کرے، تین چیزوں کا اہتمام کرے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ تین چیزوں کا اہتمام کرے گا اللہ اسے اپنی محبت ضرور عطا فرمائیں گے، اللہ اسے اپنا قرب، اپنی معرفت عطا فرمائیں گے۔ جس بندے کا اتباع سنت مضبوط ہو جاتا ہے، کھانے کے اندر، پینے کے اندر، چلنے پھرنے کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، معاشرت معیشت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ یہ وقوف قلبی کی جو نعمت ہے اسے مضبوط فرما دیتے ہیں۔ اور جس بندے کو وقوف قلبی کی نعمت دولت نصیب ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ پرندے کو اڑنے کے لیے دو پروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سالک کو روحانی پرواز کے لیے دو پروں کی، دو اعمال معمولات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک کو وقوف قلبی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ جو سالک اپنی روحانی ترقی چاہتا ہے وہ ان دو معمولات کا اہتمام ضرور کرے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں اگر پرندے کا ایک پر کاٹ دیا جائے اس کے لیے اڑنا دشوار ہو جاتا ہے، اسی طرح سالک اپنے ان دو معمولات میں سے کسی ایک معمول کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی روحانی پرواز رک جاتی ہے۔ اور اگر پرندے کے دونوں پروں کو کاٹ دیا جائے تو اس کے لیے اڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو سالک وقوف قلبی کو چھوڑ دیتا ہے، مراقبے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بندہ روحانی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم وقوف قلبی کا بھی اہتمام کریں اور مراقبے کا بھی اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہر اعتبار سے ترقی عطا فرمائیں گے۔ مراقبے کے اندر سالکین سے چند غلطیاں ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کی طرف سالکین کی توجہ نہیں جاتی۔ سالکین مراقبے کے اندر پہلی غلطی یہ کرتی ہیں، جب سالکین سے پوچھا جاتا ہے کہ مراقبہ ہوتا ہے، کہتے ہیں مراقبہ مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جب تک انسان نیت نہ کرے، جب تک مراقبے کے لیے نہ بیٹھے تو اس وقت تک مراقبہ ہوگا۔ مراقبے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے، مراقبے کے لیے دوڑ لگانی پڑتی ہے، مراقبے کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ جیسے انسان کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، انسان بات چیت کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، انسان مسجد کے اندر ذکر و اذکار کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح مراقبے کے لیے انسان نے اپنے آپ کو بٹھانا ہوتا ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ مراقبہ نہیں ہوتا، تو جب تک مراقبہ نہیں کریں گے اس وقت تک مراقبہ نہیں ہوگا، جب کریں گے تو مراقبہ ہو جاتا ہے۔ تو مراقبے کے لیے اپنے آپ کو مصلی کے اوپر ضرور بٹھایا کریں۔ اور میرے حضرت فرماتے ہیں جو بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میرے دل کے اندر اللہ کی کتنی محبت ہے، وہ صرف اتنا اپنی ذات جسم کے اوپر غور کر لے کہ میرا مصلی کے اوپر وقت کتنا گزرتا ہے۔ اگر مصلی کے اوپر وقت زیادہ گزرتا ہے تو سمجھ لے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اور اگر مصلی کے اوپر بیٹھنے کو جی نہیں کرتا، مصلی سے بھاگنے کو دل کرتا ہے، تو سمجھ لے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو زبردستی مصلی کے اوپر بٹھائیں۔ اگر مصلی کے اوپر بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے، کمر کا مسئلہ ہے، یا بغیر ٹیک لگائے آپ کے لیے بیٹھنا دشوار ہے، تو کرسی کے اوپر بیٹھ کے مراقبہ کیا جا سکتا ہے، ٹیک لگا کے مراقبہ کیا جا سکتا ہے، یا ایک سنت عمل ہے جسے کہتے ہیں گوٹ مارنا۔ یہ آپ نے دیہاتی لوگوں کو دیکھا ہوگا، جب آپ اس کے اندر بات چیت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اپنے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر لیتے ہیں اور رومال کو پیچھے کی جانب سے لاکے گھٹنوں کے آگے باندھ دیتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک سنت عمل ہے، تو رومال کو باندھ لیا کریں، اس سے مراقبہ بھی ہو جاتا ہے اور سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ تو جب تک مراقبے کے لیے اپنی آپ کو نہیں بٹھائیں گے اس وقت تک مراقبہ نہیں ہو سکتا۔ سالکین مراقبے کے حوالے سے دوسری غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ مراقبے کے اندر سانس کو روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو سالک
مراقبے کے اندر اپنے سانس کو روکتا ہے تو اس کا سانس پھول جاتا ہے، سینے کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعد کے اندر کہتے ہیں کہ مجھے تو سینے کے اندر درد ہو رہا ہے۔ تو مراقبے کے اندر سانس کو ہرگز نہیں روکنا ہوتا، جیسے عام معمول کے مطابق سانس چل رہی ہوتی ہے ویسے سانس چلتی رہے اور مراقبے کا اہتمام کریں۔ تیسری غلطی جو مراقبے کے اندر سالکین کی طرف سے ہوتی ہے وہ یہ کہ بعض مرتبہ اپنی شہادت والی انگلی دل کے اوپر رکھ کے زور لگاتے ہیں اور دل کے اندر سے جو دھڑکن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے، تو اسے اللہ کے نام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ جو دل دھڑک رہا ہے تو یہ اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ حالانکہ دل کا دھڑکنا اور چیز ہے، دل کا بولنا اور چیز ہے۔ یہ دل کے اوپر انگلی رکھنے والی غلطی سالکین کرتی ہے، جس کی وجہ سے سالکین کے اوپر کیفیات کا ورود نہیں ہوتا اور سالکین کو مراقبے کا فائدہ بھی نہیں ملتا۔ چوتھی غلطی جو مراقبے کے اعتبار سے سالکین کرتی ہے وہ یہ کہ سالکین اپنے دل کے اوپر زبردستی کرتی ہے کہ یہ دل اللہ اللہ بولے، اور جب کوئی سالک اپنے دل سے زبردستی اللہ کا نام نکلوانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مراقبے کے اندر غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کے مراقبے کے اندر شرکت کی ہوگی، حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کے خلفاء کے مراقبے کے اندر شرکت کی ہوگی۔ کسی شیخ نے، حضرت نے مراقبے سے پہلے یہ نہیں کہا کہ مراقبے کرنے سے پہلے دل کے اوپر زور ڈالو، زبردستی کرو، دل سے اللہ اللہ نکلواؤ، بلکہ شروع کے اندر یوں کہا جاتا ہے کہ تصور کرو میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ دل سے نکلوانا نہیں ہوتا بلکہ دل کی آواز کو سننا ہوتا ہے۔ جو بندہ عام معمول کے مطابق مراقبے کے اندر بیٹھ جاتا ہے، دل کے اوپر کسی قسم کی زبردستی نہیں کرتا، تو چند دنوں کے بعد اس کے دل سے اللہ اللہ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔